بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غریبوں ملجاؤں بے سہارا چارہ کب مالک، تمام تر تعریفیں اس کے لیے جس نے زمین و زمان بنائے، مکین و مکان بنائے، چاند تارے سمندر پودے کنکر دریا سب چیزیں اس کی تعریف پہ بیان کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مکہ معظمہ میں اشاعت اسلام کیسے ہوئی، مکہ کے اندر اسلام کیسے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کب ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ بعثت سے 5 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر پانی اور ستو لے کر شہر مکہ سے 3 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں، جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا، جا بیٹھتے اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ اس غار میں بسر فرماتے تھے۔ نبوت سے قبل 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ قمری سے کچھ اوپر ہوئی تو یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا، بشارت ہو، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ پھر جبریل امین نے کہا، اقرا۔ آپ نے فرمایا، ما اقرا۔ تب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا۔ کتاب کا حوالہ ہے پیغمبر اسلام، صفحہ نمبر 89-88، سیرت سرور عالم، صفحہ نمبر 134-133۔ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے بزرگ ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو سکھایا، باوجود وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب اور گھبراہٹ کے عالم میں لرزہ برآمدم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور بستر پر لیٹ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں اور تاریخ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور کہا، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالی ہر حالت میں آپ کا نگہبان ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، راست گفتار، ایمانت گزار ہیں۔ کبرا اپنے ایک چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو بہت عمر رسیدہ اور نابینا تھے، تو رہے تو انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ سے سارا واقعہ سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس اکبر جبریل ہے جو موسیٰ پر اترتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو کہ آپ اس کے آخری نبی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد سورۃ مدثر کی چند آیات نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی آلودگی سے الگ رکھو۔
اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کہ ہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو۔ تبلیغ کا آغاز اور تبلیغ کے حکم کے بعد حضور اکرم نے خفیہ طور پر اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور نو عمروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی، آپ کی دختران سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم بلا تعمل دعوت حق پر ایمان لا کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ابو بکر صدیق زین مکہ میں بڑے بااثر تھے۔ ان کی تبلیغ سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح، طلحہ بن عبید اللہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس خاموش تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہونے لگا۔ سعید بن زید اپنی بیوی فاطمہ بنت خطاب اور عثمان بنت مزعون قابل ذکر ہیں۔ غریب طبقہ سے صہیب، رومی، بلال حبشی، یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان کی زوجہ سمیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال تک خفیہ طریقے سے تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ ارقم بن ابی ارقم کا صفا کے نزدیک کشادہ مکان تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں مسلمانوں کو تعلیم کی دعوت دیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی اولین درسگاہ کی۔ اس عرصے میں 40 عظیم ہستیاں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ نبوت کے 4تھے سال شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ خاندان والوں کو مدعو کرو۔ دعوت ہوئی لیکن ابو لہب نے آپ کی بات کو کرنے کا موقع نہ دیا۔ پھر مرتبہ دعوت دیا، سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں، تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب چپ ہو گئے، لیکن 10 سالہ حضرت علی نے انہیں اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اپنی نبوت کا کھلم کھلا اعلان کریں اور لوگوں کو دین اسلام کی جانب بلائیں اور مشرکین کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ کہ تم مجھے سچا جانتے ہو؟ تو سب نے باوق آواز کہا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، بے شک، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پرستش کے لائق ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ جب اسلام اور پیغمبر اسلام پر تنقید ہوئی تو سیدنا ابو طالب سے شکایت اور دنیاوی لالچ کی پیشکش کا بھی ایک خواہش نتیجہ برآمد نہ ہوا، تو قریش سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اپنے اللہ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے۔ یہاں قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، آپ واقعی نبی ہیں تو اپنے اللہ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے، یہاں ملک شام کی طرح نہریں اور دریا رواں کر دے اور باغات اگا دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بکھر گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر مہربان چچا پکار کر کہا، اپنا کام جاری رکھیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر وفد آیا اور سید ابو طالب سے کہنے لگا، عمارہ بن ولید مکہ کا سب سے حسین نوجوان ہے، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ سید ابو طالب نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میری قوم، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب حضور نے دین حق کی دعوت دینے کی شروع کی تو لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنا لیے، اور لوگوں نے آ کر سید ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے خداؤں میں خلل پیش کر رہے ہیں۔ یوں محنت کرتے کرتے اسلام ایک دن تخت پر آ گیا اور اس نے مکہ میں اشاعت پر پائی۔
بلکہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم کی زندگی سمجھ